رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، ماں آواز دیتی اور میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ ماں کسی بھی عمر میں آپ سے بچھڑ جائے زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ ماں پہلی اور آخری بہترین دوست ہوتی ہیں۔ ماں کو کھونے کا نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اس نقصان کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہو۔ وہ آپ سے کبھی بھی دور نہیں جاتی، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے، آپ کی سوچوں میں، آپ کے دل میں۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا حق ادا کرتے رہو۔ قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر سے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ مجھے لگتا ہے ایک ماں کبھی مرتی نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہتی ہے، کبھی دل میں یادوں کی مانند، کبھی غم اور خوشی کے موقع پر آنکھوں میں بہتے آنسوؤں کی مانند، اور کبھی اچانک کسی خیال کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے۔ ممتا کی تعریف نہ پوچھو، چڑیا سانپ سے بھی لڑ جاتی ہے۔ جی کرتی ہے، ہاں کرتی ہے، ایسا تو بس ماں کرتی ہے۔ پیار تو ہے بس ماں کی ممتا، دنیا کہاں پیار کرتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رحمت برستی ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے اس کی ماں کی دعا ہوتی ہے۔ آسمان کا بہترین تحفہ انسان کے لیے ماں ہے۔ مجھ کو قبروں سے ڈر نہیں لگتا، میری ماں وہیں رہتی ہے۔ میرے دل کی مسجد میں جب بھی تیری یادوں کی اذان ہوتی ہے، اے ماں، میں اپنی ہی آنسوؤں سے وضو کر کے تیرے جینے کی دعا کرتا ہوں۔ مائیں مرتی نہیں، مائیں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہیں، ہر خوشی اور غم کے موقع پر دل میں یاد بن کر یا آنکھوں میں آنسو بن کر جی اٹھتی ہیں۔ ماں سچ کہا کرتی تھی کہ فکریں انسان کو بوڑھا کر دیتی ہیں۔ آج امی جان کی بہت یاد آ رہی ہے، یا اللہ میری امی جان کو جنت الفردوس عطا کرنا، آمین۔ جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا تو ہماری ماں بولے بنا سمجھ جاتی تھیں، اور آج ہم ہر بات پر کہتے ہیں چھوڑو ماں، آپ نہیں سمجھو گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ ماں تیری خوشبو کہیں نہ ملی، میں نے پھول سارے خرید کر دیکھے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کی عمر لمبی کرے، جن کی مائیں بیمار ہیں اللہ انہیں صحت دے، جن مسلمانوں کی مائیں فوت ہو چکی ہیں اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، آمین۔ مجھے ماں اور پھول میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اگر دنیا آنکھ ہے تو ماں اس کی بینائی ہے، دنیا پھول ہے تو ماں اس کی خوشبو ہے۔ سخت سے سخت دل کو بھی ماں کی پرنام آنکھوں سے موم کیا جاتا ہے۔ بغیر لالچ کے اگر پیار ملتا ہے تو صرف ماں سے۔ سب سے شیریں پیار ماں کا ہے۔ ماں کے بغیر گھر قبرستان کی مانند ہے۔ دکھ دے کے ماں کو کون سکھ پا سکا صاحب، یہی مرکز ہے سکوں کا، یہیں سے راحت ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں ٹھوکر لگنے سے گرنے ہی لگے تھے کہ غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ سنبھل کر چل، اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں ہے۔ ماں کی عظمت اور بڑائی کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ رب کریم جب انسان سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے
تو اس کے لیے ماں کو مثال بناتا ہے۔ ماں ایک ایسا بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کر سکتے ہیں۔ میں دنیا میں صرف اپنی ماں کو اپنی خوشی پر مجھ سے زیادہ خوش، میرے غم پر مجھ سے زیادہ رنجیدہ اور میری تکلیف پر مجھ سے زیادہ بے چین دیکھا ہے۔ ماں کی تعریف، ایسی ہستی جو اپنے لیے دعا کرنا بھول سکتی ہے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی، ماں کہلاتی ہے۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا، جن کی مائیں نہیں ہوتیں ان کے لیے دعا کون کرتا ہے؟ وہ بولیں، دریا اگر سوکھ بھی جائے تو ریت سے نمی نہیں جاتی۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رحمت برستی ہے۔